اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ضروری فیملی کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم غافل ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو غفلت سے جگانا ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ جو جاگ گئے ہیں وہ دوسروں کو جگائیں اور خود بھی جاگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، مولا ہمیں ہدایت دے۔ امام ہمارے منتظر ہیں مگر ہم سوئے ہوئے ہیں۔ دشمن بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے، چاروں طرف سے اس نے ہم مومنین کو گھیرا ہوا ہے۔ ناظرین، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا لالچی انسان مثل ریشم کے اس کیڑے کا جیسا ہے جو اپنے اوپر ریشم لپیٹ دیتا ہے، نکلنے کا راستہ تنگ کر لیتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کس قدر خوبصورت قول ہے اور اس میں کتنی دنائی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ تو آج ہم جس دور سے گزرے ہم نے بھی اپنے آپ کو اس دنیا کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ ہم اس قدر اس میں گم ہیں کہ ہمیں راستہ نکلنے کا نہیں مل پا رہا، مگر ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک طاقت ہے، خدا کی، امام کی، وقت کے امام زمانہ جل فرش کی۔ بس کوشش اس بات کی ہے کہ ہم جاگ جائیں کہ ہمیں اس تنگ و تاریخ جو شیطان ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہا ہے، اس راستے سے ہمیں نکل کے واپس اپنے صراط مستقیم راستے پہ پلٹ جانا ہے۔ اور اس کے پلٹنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو، اپنی روح کو جگانا ہوگا اور اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو ہمارا دین اور دنیا دونوں بچ جائے گا۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ظہور کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اگر ہم ماضی سے دیکھیں تو بنی اسرائیل کو دیکھیے، دو واقعات ہیں دونوں بنی اسرائیل کے۔ ایک واقعہ اس وقت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل، جب بنی اسرائیل منتظر تھے اس نبی کے جو ان کے لیے مسیح ثابت ہوگا، جو اللہ سے کلام کرنے والا ہوگا، اور توحید پر باقی تھے۔ نتیجے میں فرعون کے مظالم، ہزاروں بیٹے قتل ہو گئے، بیٹیاں کنیزیں بن گئی، لیکن بنی اسرائیل نے فقط نعرہ نہیں لگایا، اس وقت عملی ثبوت بھی دیا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے آنے تک بنی اسرائیل مسلسل قربانیاں دیتے رہے، لیکن عقیدہ اور عمل دونوں ہمراہ تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے ان کو فرعونیوں کے، قبطیوں کے غلامی سے آزادی بھی دلوائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نازبرداری کی، بنی اسرائیل کی۔ کس طرح؟ شہر چھوڑ کر، بے شک ان کو بیابان میں، صحرا میں بھٹکنا پڑا، اور پوچھا اے اللہ کے نبی موسیٰ، یہاں تو نہ مویشی ہے نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیونکہ اتنے طویل عرصے تک تم نے قربانی دی ہے، عقیدہ و عمل میں تم سچے رہے ہو، تو اللہ تمہاری نازبرداری کرے گا۔ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بنو سلوہ آ گیا۔ اب یہی یہودی ہے، کیونکہ ان کے انبیاء خبر دے چکے تھے کہ آخری نبی کا ظہور عرب سرزمین پر ہوگا، تو یثرب سے خیبر تک یہودیوں کے بہت سے قبائل آباد ہو گئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع کمزور ہے، طاقت میں بھی، مالی طور پر بھی۔ یثرب میں دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج۔ جب یہودیوں کے اس قبیلے کا ان سے اختلاف ہوتا ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، تو وہ دونوں قبیلے جو یثرب کے ہیں، اوس اور خزرج، یہ یہودیوں کو مارتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو اس وقت یہودی ایک بات کہتے تھے، آج تم ہم پر ظلم کر دو، لیکن کل جب وہ نبی آئے گا جو آخری نبی ہے، جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، تو ایک ایک
ظلم کا ہم تم سے گن گن کر بدلہ لے لیں گے. لیکن فرق یہ تھا حضرت موسیٰ سے قبل کے یہودیوں میں اور ان یہودیوں میں کہ وہ یہودی قربانیاں دے رہے تھے لیکن عقیدہ اور عمل دونوں ہمراہ تھے. یہاں یہ جو یہودی اب ہے سرزمین عرب پر یثرب سے اور خیبر کے درمیان بدترین کردار کے حامل، سود خوری اور دوسروں کو لڑانا اور جتنے بھی قبیح اعمال ہیں یہ سب انجام دے رہے ہیں. اگر جرم کوئی غریب آدمی کرتا ہے یہودیوں کا اس کو سزا ہو جاتی، اور وہی جرم اگر ان کے طبقہ اوبرا سے تعلق رکھنے والا شخص کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ نعرہ لگا رہے تھے وہ اور کہہ رہے تھے اوس اور خزرج سے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم ایک ایک ظلم کا گن گر کر بدلہ لیں گے. لیکن جب وہ نبی آئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اوس اور خزرج جو اس نبی کو جانتے تک نہیں تھے وہ سب کے سب تو ایمان لے آئے. وہ یہودی جو منتظر تھے اور جو ان کے لیے یہاں آئے تھے وہ سب کے سب دشمن ہو گئے اور انہوں نے مخالفت اور بدترین مخالفت شروع کر دی. ایسا ہر کام کہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن جائے اس سے اجتناب ضروری ہے، اور ایسا ہر کام جو امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن جائے اس کے لیے بھرپور کوششیں ضروری ہیں. بہت شکریہ. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ہماری وہ کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے. عمل کا ہونا تو بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ کردار کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. صرف زبان سے نعرہ لگانے سے تو الجل لبیک یا امام زمانہ نہیں ہوتا. الجل یوں تو میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ الجل یوں تو شب و روز کیے جاتے ہو، الجل یوں تو شب و روز کیے جاتے ہیں، ارتضا قوت دیدار کہاں سے لائیں. تو بات یہ ہے کہ کردار بہت ضروری ہے. یہ معرفت، یہ عشق، یہ اندر اتارنا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنے اندر اس عشق کو اتاریں گے نہیں آپ اپنے کردار کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے ہیں. کردار بنانے کے بعد ہی آپ جو ہے وہ امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ امام کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے کردار کو بنانا پڑے گا. اور امام تو ہماری حالت کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں. میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا کہ ہے انتقام حسین واجب، نہ جانے کتنی صدی سے مجھ پر، نفاق و شرم میں ہے مبتلا سب، بناؤں کیسے میں اپنا لشکر. ہماری حالت پہ ابن زہرا یہ کہہ کے آنسو بہا رہے ہیں. تو وہ تو آپ دیدہ ہیں، وہ تو آپ دیدہ ہیں. وہ کتنے مظلوم ہیں، وہ کل بھی مظلوم تھے، وہ آج بھی مظلوم ہیں. لیکن ہم اپنی روش بدل ہی نہیں رہے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کسی کو خود گراتے ہیں، کسی کو کوئی دباتے ہیں تو آپ خود بھی تو گر جاتے ہیں زمین کے اوپر گرانے میں، اور کسی کو جب بلند کرتے ہیں تو آپ خود بھی بلند ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنا کردار ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو بلند کریں تو ہم خود بھی بلند ہو جائیں گے. آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. اللہ جل جا امام زمان، اللہ جل جا امام زمان. خوش آمدید ناظرین. بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ہماری وہ کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بہت بہترین موقع ہے رمضان کے حوالے سے بھی، رحمان رمضان کے حوالے سے بھی، اور بہت کیونکہ امام کا ظہور واقعی میں بہت قریب ہے. کیونکہ جتنی پیشن گوئیاں تھیں، یہ تو ضرور ہے کہ امام کسی پیشن گوئی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جتنی پیشن گوئیاں تھیں، جتنی ہمارے رسول پاک کی پیشن گوئیاں تھیں، اور جتنی اولیاء اللہ نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ تمام پوری ہو چکی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا کرونا کہ جس کا پوری دنیا میں جتنا وہ پھیلا ہوا ہے اس کا وزن جو ہے 1 گرام سے بھی کم ہے. پوری دنیا بند ہو گئی ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ تم اس کو عذاب الہی سمجھو،
اور کیونکہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کی بے ایمانیاں، ہمارے اندر کے جھوٹ، ہمارے اندر کی خامیاں، ہمارے اندر کی بناوٹیں، دکھاوٹیں اور تصنع، بد اخلاقیاں، یہ ہماری عروج پر ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول، ان کافرین سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو میں کافی ہوں اور دوسرا گواہ وہ ہے جو کہ عالم کتاب ہے۔ اب عالم کتاب کی اگر نشانیاں پوچھی جائیں تو پوچھا تھا اصحاب رسول نے کہ یا رسول اللہ یہ عالم کتاب کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عالم کتاب وہ ہوتا ہے کہ جس کو محکمات اور متشابہات کا پتہ ہو، جس کو تعویل اور تاریخ کا پتہ ہو، جس کو ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، جس کو تفسیر کا علم ہو، وہ عالم قرآن ہوتا ہے، جس کو اول کا علم ہو، جس کو آخر کا علم ہو، کیونکہ قرآن میں اول و آخر کا ذکر ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہر شے کا علم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ امام مبین میں ہے، اور امام مبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا علی نے سب سے پہلی بات جو کہی کہ ایک دن آپ بیٹھے ہیں خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے، یہ بہت زبردست امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دلیل ہے اس بات کی کہ خود مشکل کشا منتظر ہیں ان کے، کہ مشکل کشا خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دم آپ نے کہا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا امیر المومنین مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کس کو، آپ جیسا بہادر اور شجاع کس کی شجاعت کا، کس کی بات کا آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ داد دے رہے ہیں؟ کہا میں اپنے آخری بیٹے کو جنگ لڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو 8 مہینے تک مسلسل جنگ کرے گا، تو جنگ کس سے ہوگی؟ جنگ آل سفیان سے ہوگی، سفیانی لشکر ہوگا وہ، اور سفیانی لشکر میں کون کون لوگ ہوں گے؟ اور دنیا حیران ہوگی کہ جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ اچھے ہو جائیں گے، جو اچھے جن کو سمجھتے تھے وہ برے ہو جائیں گے، عجیب معاملات ہو جائیں گے۔ ابھی جیسے حالات دیکھ رہے ہیں آپ، پوری دنیا حالات دیکھ رہی ہے کہ دنیا بند ہے، ہوائی جہاز نہیں اڑ رہے، خانہ کعبہ بند ہے، اور مولا علی کا ایک قول ہے جس میں آخری جملے جو آپ نے صوصہ بن صوحان سے کہیں، وصیت کی ہے امام حسن علیہ السلام کو، خدا کے واسطے خانہ کعبہ کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، جس دن تم نے خانہ کعبہ کو تنہا چھوڑا یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم میں اتنی کمی ہے کہ جب امام آئیں گے تو خدا جانے ہم کیا منہ دکھائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے قرآن کو پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، قرآن پاک کو پڑھیے، اس کی تعویل کے ساتھ پڑھیے، اس کے میننگ کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور پھر میرا رب فرما رہا ہے، میں نے اس آیت کو بھی مختصر کر دیا کہ ہم بنائیں گے امام اور وارث، اور اللہ جب نے کہہ دیا ہے تو وہ بنائے گا امام اور وارث، اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ظہور کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کی غیبت میں ہم امام کا انتظار کریں، اور امام کا انتظار اس صورت میں کیا جائے کہ ہم عملی طور پر اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ہم امام زمانہ کی غیبت میں ان کے سپاہی ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ زمانہ جب ہمیں دیکھے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ ہاں اثنا اشعری ہیں،
اس لیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمانہ تک سب کے سب ہمارے لیے ایک ایسا راستہ ہے صراط مستقیم کا اور ہدایت کا راستہ کہ جس پر چل کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سرفرازی ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم غیبت امام میں وہ عمل اور وہ کردار پیش کریں کہ دنیا ہمیں ان کے نام سے پہچانے اور ان کے نام سے جانا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر آدمی گفتگو کرنا چاہے تو بہت زیادہ طویل گفتگو کر سکتا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، اپنے حبیب سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فانتظروا، میرے حبیب کہہ دیں ان سے کہ تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں۔ انتظار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں سے دنیا سے کٹ کر آپ انتظار کرنے لگے، نہیں، آپ اپنے امور زندگی کو انجام دیتے ہوئے امام زمانہ کی طرف متوجہ رہیے۔ اس لیے کہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے، ابو جارد نے امام سے پوچھا کہ آپ اپنے قائم کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ظہور ہوگا، آخر وہ کب ہوگا؟ اور ایسا ہے کہ اگر کوئی امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے کیسا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر امام کی غیبت میں ان کا انتظار اس صورت میں کیا جائے کہ آپ کے کردار سے، آپ کے افکار سے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے یہ پتہ چلے کہ آپ کسی منتظر کے منتظر ہیں اور آپ امام زمانہ کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام فرماتے ہیں، امام موسی کاظم، کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ امام کے شہود میں، امام کے خیمے میں دنیا سے گئے ہیں۔ وہ کس صورت میں ہوگا؟ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں، آپ کو عملی طور پر ایسے امور انجام دینے پڑیں گے کہ دیکھنے والی آنکھیں آپ کو کہیں کہ یہ واقعی کسی منتظر کے منتظر ہیں۔ میں انتہائی متشکر و ممنون ہوں قائم ٹی وی کا اور ان کے تمام محرکین کا کہ وہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جس امام کی ریت میں سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور اس کے امور سے اور اس کے آنے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں قائم ٹی وی کو اور ان کا انتہائی متشکر و ممنون ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ہماری وہ کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، تمام عزاداران سید الشہداء، غمخواران سید الساجدین کی خواہش یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے ایک عزادار کی حیثیت سے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم مولا کے لشکر میں شمار ہو پائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمالوں کو جو ہے وہ مولا کی سیرت پر عمل پیرا کرنا ہوگا، جس کے بعد کیونکہ بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں سچ کی راہ میں، اور یہ وہی راہ ہے، یہ وہی جو ہے وہ یہ وہی راہ ہے جو امام کی راہ حق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سیرت معصومین پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم امام کے ناصرین میں شمار ہو جائیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں جس طرح سے دل لگایا ہوا ہے، ہم اسی دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں، بس ہمیں اپنی اولاد اور اپنا گھر بار کی فکر ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جی بس انتظار کیجیے اور امام نے آ کے سب کچھ کرنا ہے، ہمیں صرف گناہ کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم گناہوں سے نہ بچیں اور بس ہم ہاتھ پہ دھر کے ہاتھ بیٹھ کے اپنی دنیا میں مگن رہیں، باقی کام مولا کا ہے، وہ کریں گے آ کے۔ ظہور کی راہوں میں ہم نے جو کانٹے بچھائے ہیں گناہوں کے، ہمارے آنسو ہمیں بچا لیں گے کہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک قسم کا ایک ہمارے دماغ میں جو ڈالا گیا ہے، اس سوچ کو ہمیں نکالنا ہوگا اور اپنے امام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آئیے ہم امام کے راستے کے کانٹے اٹھائیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں، یقیناً امام راضی ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، انجم نقوی۔ اللہ جل یا امام زمان
जल जा इमाम ज़मान, हम गुनाहगारों से राज़ी हो जा।